باب الانفاق و کراہیت الامساک۔ مشکات المصابیح سے یہ ایک باب ہے کتاب الزکوٰۃ سے، اس میں سے چند ایک احادیث مجھے اچھی لگیں، اچھی تو ساری حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ترجمۃ الباب، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت اس باب کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، صدقہ جب انسان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جب دیتا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد حدیث نمبر 2296 حدیث نمبر ہے، ما یخرج رجل صدقتہ حتی یفک لحیہ 70 شیطانا۔ فرمایا کہ جب ابن آدم مسلمان بندہ بندی صدقہ کرتا ہے، شیطان کے 70 جبڑے پھاڑ کر وہ صدقہ کرتا ہے۔ شیطانوں کے جبڑے پھٹتے ہیں، 70 شیطانوں کے، جب کوئی مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر دلاتا ہے، شیطان تمہیں غریبی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، مال ختم ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں دو گے، بیلنس کم ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا پیسہ، شیطان یہ سب وعدے دلاتا ہے۔ اس لیے پیارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے مولا، موت وقت قریب ہے، حلق میں اٹکی ہوئی ہے، سانس مرنے کو قریب ہے، اب دعائیاں دے رہا ہے، التجائیں اپیلیں کر رہا ہے، اللہ وقت پیچھے کر دے، موت سے پہلے پہلے میں تیرے راستے میں خرچ کر کے اکم من الصالحین، اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ وہ وقت معافی کا، مہلت دینے کا نہیں ہوتا وہ وقت۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اپنی حلال کمائی سے، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یربیہا لصاحبہا کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تھوڑا سا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ احد ایک پہاڑ کی برابر تمہارا تھوڑا سا دیا اتنا بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مثال دی کہ جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، گھوڑے کا بچہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تمہارا تھوڑا سا دیا مال بڑھتے بڑھتے پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، باب الصدقہ، اللہ کے راستے میں دینے والوں کو اسپیشل اسی دروازے سے بلایا جائے گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صدقے کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا جو ہے میں آپ کے سامنے فائدہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اور ایک بندہ خرچ نہیں کرتا، ان دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 1442 نمبر، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تالفا۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے تیرے راستے میں دیا، اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے سے دینے سے مال روکا، اللہ ان لوگوں کے مالوں کو تو تباہ و برباد کر دے۔ دینے والوں کے لیے رب کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، رب رحمتیں کرتا ہے۔ دوسرا صدقے کا فیضہ ملاحظہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیب سے مدد ملتی ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جو ہے صحرا میں چل رہا تھا، اچانک ایک بادلی گرجی، اس بادلی سے آواز کیا آئی، فسمع صوتا فی سحابۃ اسقِ حدیقۃ فلان، بادلی گرجی اور بادلی سے آواز آئی، اے مسافر جاؤ فلاں کے باغ کو پانی پلا کے آؤ۔
تو یہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں گیا، میں جب جاتا ہوں اس باغ کے قریب جب پہنچتا ہوں تو ایک آدمی کو دیکھتا ہوں، بیلچہ اس نے پکڑا ہے اور وہ اپنے باغ کے اندر پانی کو جو ہے پھیر رہا ہے۔ وہ بادلی کا پانی آیا اور وہ کسیوں میں چلتا چلتا اس کے باغ کی طرف آ رہا ہے اور وہ باغ کا مالک کھڑا ہے۔ اس بندے نے جا کر پوچھا، یا عبداللہ اپنا نام تو بتا۔ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے۔ اس نے کہا بڑا خوش قسمت انسان ہے تم، تیرا نام میں نے رب کے بادل میں سنا، غیب سے آواز آئی کہ جا فلاں کے باغ کو پانی پلا کیا۔ اے پیارا عبداللہ کرتا کیا ہے، کیا تیرے اندر خوبی ہے ایسی؟ اس اللہ والے نے کہا کہ میں بتانا تو نہیں چاہتا، اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر سنیے مجھ سے۔ کہا کہ میرے مال جو باغ سے مجھے حاصل ہوتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک راستہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے باغ کی دیکھا دہی، اس کی نشو و نما کے اوپر لگاتا ہوں۔ فرمایا کہ شاید یہی تیرا عمل ہے کہ رب تیرے باغ کی سیرابی کا اور اس کو پانی پلانے کا انتظام اگر کرتا ہے تو آسمانوں کا خدا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی غیب سے مدد آپ کو ملے گی۔ پہلا فائدہ فرشتے دعائیں کریں گے، دوسرا فائدہ غیب سے مددیں ملیں گی، اور تیسرا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کے اندر بھی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اللہ کو قرض دو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر تمہیں قرض دے گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ اور اسی طرح چوتھا فائدہ ملاحظہ فرمائیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث ہے، 1908 نمبر حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا غصہ اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو رب کے راستے میں خرچ بے درے کیا کرو۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، مخفی صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا، یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، رب کے غصے کو ختم کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ ملاحظہ فرمائیے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول معظم نے فرمایا اللہ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَتِهِ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا، ان تینوں میں سے وہ ایک بندہ وہ بھی ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں بے پناہ، وہ بندہ جو اپنا حلال مال اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور چھپا کر دیتا ہے، اس بندے سے اللہ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ چھٹا فائدہ ملاحظہ فرمائیے معجم الکبیر کے اندر اور اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لا تطفئ عن اہلها حر القبور، فرمایا کہ صدقہ اپنے کرنے والوں سے عذاب قبر کو مٹا دیتا ہے۔ جو صدقہ کرتے ہیں ان کی قبروں سے اللہ کے غضب، گرمی اور اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں صدقہ کرنے والے۔ اور اسی طرح چھٹا فائدہ ملاحظہ فرمائیں، قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ مسند احمد کے اندر السلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ فائدہ موجود ہے، حدیث موجود ہے، فرمایا کہ ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7واں جو فائدہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والوں کو من کان من اہل الصدقۃ دعیا من باب الصدقۃ، فرمایا کہ صدقہ کرنے والے لوگوں کو باب الصدقہ سے بلا کر اس دروازے سے ان کو انٹر کر کے جنت کے اندر ان کو بھیجا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایک فوائد میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ چند ایک فوائد جو ہے وہ مشکات المصابی، ایک چند حدیث مشکات المصابی کے اندر بھی تھی، مزید میں آپ کے سامنے کوئی حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ الفصل الاول ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی الا یمر علی 3 لیال وعندی منه شیء الا شیء ارصده لدین
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں پسند کرتا ہوں کہ 3 راتیں نہ گزرے میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور اس میں سے اتنا بچا لوں کہ ارسدہ لدین، جس سے میں اپنے قرض کی ادائیگی کر سکوں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں نہیں چاہتا کہ 3 راتیں گزرے وہ میرے گھر میں موجود ہو، 3 راتوں سے پہلے میری چاہت ہے کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ متفق علیہ، رواہ البخاری۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی ہیں سیدہ اسماء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ انفقی ولا تحصی، اے اسماء اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر، گن کر نہ دیا کر، فیحصی اللہ عنکی، وگرنہ اللہ بھی تجھے گن کے دے گا، ولا تعی فیعی اللہ، روک کر نہ دیا کر، فیعی اللہ علیکی، وگرنہ اللہ تجھ پر روک لے گا، ارزقی مستطاعتی، جتنا بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں دیا کر۔ متفق علیہ۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم اللہ کے راستے میں خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ متفق علیہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ابن آدم ان تبذل الفضل خیرا لک، اللہ کے راستے میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ ان تبذل الفضل خیرا لک، اے ابن آدم اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کر، تیرے لیے بہتر ہے۔ اور ہمارے حق میں کیا فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، فضول خرچی کرنے والے، زیادہ خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے لوگ وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ لیکن اللہ کے راستے میں فرمایا جتنا خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور آگے فرمایا وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اللہ کے راستے میں روک رکھے تو یہ تیرے لیے بہت ہی بری بات ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی ہے مشکات المصابیح کے اندر، یہ 1768 نمبر روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ، بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال آپ نے فرمائی، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرنے والا اور بخیل دونوں کی مثال ایسے ہے، آپ نے فرمایا کہ قد اضطرت ایدیہما، ایسے ہے کہ جیسے دونوں کے ہاتھ اس طرح گردن کے ساتھ، سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة، جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے، انبسط، وہ جو اوپر زرہ کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوتے ہیں تو صدقہ کرنے والے کے صدقہ کی وجہ سے وہ ساری زنجیریں، کڑیاں جو اوپر جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہیں۔ لیکن بخیل کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم بصدقۃ قال ست واخذت كل حلقۃ بمکانها، جب کنجوس صدقہ کرنا چاہتا ہے بخیل تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے، جس زنجیر اور جس جو ہے کڑے کے ساتھ وہ بندھا ہوتا ہے زنجیر کے ساتھ، وہ مزید جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پھر مزید کس جاتے ہیں۔ یہ بخیل کی مثال ہے۔ بخیل جب صدقہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پھر گھٹ جاتے ہیں، اس کو پھر تنگی محسوس ہوتی ہے۔ آخر حدیث ملاحظہ فرما اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اے لوگوں حرص سے، کنجوسی سے بچو، بخیلی سے بچو، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اسی بخیلی نے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اس بخیلی نے جو ہے برباد کیا۔ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی بخیلی نے ان لوگوں کو باہم قتل اور خون ریزی پر ابھارا، اور اسی بخیلی اور کنجوسی نے ان لوگوں کو فرمایا کہ محارم کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ تو بھائیوں میں یہاں اختتام کرنا چاہوں گا بات کا، اور یہ آخری بات کر کے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اسی بخیلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اور فرمایا کہ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، اسی بخیلی نے ان لوگوں کو آپس میں قتل و ریزی پر آمادہ کیا، اسی بخیلی اور کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرنے کے اوپر آمادہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بخیلی بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے،
اور حدیثیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا قال رجل یا رسول اللہ ای صدقۃ اعظم اجرا، اجر اور ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح، اس وقت صدقہ کر جب تو صحیح سلامت ہو اور تیرے دل میں مال اور زر کی بڑی لالچ پائی جائے، اس وقت تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تخشى الفقر، اور تجھے فقر کا بھی بڑا ڈر ہو، وطعم الغنا، اور تجھے مالداری کی لالچ بھی بڑی ہو، ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا او لفلان كذا وقد كان لفلان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو، دیر نہ کر، پھر ایسا نہ ہو کہ تیری سانس گلے میں گردن میں اٹک جائے، پھر تو کہہ رہا ہو میرے مال کا حصہ فلاں کے لیے، یہ حصہ فلاں کے لیے۔ فرمایا نہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ وقد کان لفلان، جب کہ وہ فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ تو وصیتیں کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں جب مال کی تجھے ضرورت ہو، لالچ بھی ہو اور تجھے مال کے کم ہونے کا خدشہ بھی ہو، اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ فرمایا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے جو تو اپنی زندگی میں کر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، پیارے پیغمبر کی یہ حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام احادیث کے اوپر جو ہے ایک واقعہ بھی آخر میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا یا بعض ازواج نے سوال کیا اینا اسرع بک لحوقا یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے آپ کو کون سی بیوی ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے وہ ملے گی میری بیوی کہ اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ فاخذوا کسبۃ یدرعونها، صحابیہ حضرت یعنی ام المؤمنین حضرت محمد رسول اللہ کی ازواج نے، ہماری ایمانی ماؤں نے ایک کانے لیے، جو ہے لکڑیاں لی، اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا پیمائش جب کی تو حضرت سودا کے ہاتھ بڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ جو لوگ یا جو بیویاں اللہ کے راستے میں خرچ زیادہ کریں گی، تو اللہ کے نبی کی بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جو سیدہ زینب تھی رضی اللہ عنہا، فرماتے ہیں کہ کانت طولنا یدن زینب لانہا کانت تعمل بیدیہا وتتصدق۔ اماں جی عائشہ خود فرماتی ہے کہ سیدہ زینب جو تھی یہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھی۔ کس طرح؟ یہ صدقے کو بڑا پسند کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کاج کر کے جو مال کماتی تھی انہوں میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ اس اعتبار سے فرمایا یہ سیدہ زینب صدقہ کرنے میں بڑی ہیں سب سے۔ ان کا نام ام المساکین، مساکین کی ماں پڑ گیا تھا ان کا نام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راہ میں، اللہ ہمیں اپنے راستے میں اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آگے بھی حدیثیں ہیں اسی باب کے اندر، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وہ تین جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ ایک چہرے کا برا تھا جس کے اوپر ابرس کی بیماری تھی، پھل بہری کی، اور ایک گنجا تھا، ایک بینا تھا۔ اللہ نے ان کو تینوں کی وہ جو نقائص سے دور کر کے اللہ نے ان کو خوبیاں عطا کی، مال بھی ان کی مرضی کا دیا، لیکن ان دونوں نے، گنجے نے اور برے چہرے والے نے بخل کیا، اللہ نے پھر اسی حالت میں لوٹا دیا۔ لیکن جو نابینا تھا اس نے اللہ کے راستے میں جب اس سے مانگا گیا، اس نے کہا جتنا لینا چاہو لے لو۔ اللہ پھر حدیث کے اندر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتلیتم، اے بندو تمہاری آزمائش کی گئی تھی، فقد رضی عنک، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، وسخط علی صاحبیک، اللہ تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، یہ صدقے کے چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام بھائیوں کو ان احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جاتے جاتے آپ تمام احباب سے گزارش ہے تو کاشف اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے اس چینل کے ساتھ جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔